حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. کتنا روئے میرے عزیزو, اللہ اکبر کبیرہ, 300 سال تک روتے رہے. 300 سال کا زمانہ روتے روتے گزر گیا. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, پروردگار غلطی ہو گئی. 300 سال جب روتے روتے گزر گئے, تب خیال آیا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کے پائے پہ دیکھا تھا, ایک نام تھا, وہ نام کسی اور کا نہیں, میرے آقا کا نام تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ کون سا نام تھا؟ وہی نام جس کے لیے کسی شاعر نے کہا, دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا, ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا. صرف ایک پھول کی پٹی پہ محمد لکھ دو, ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ میرے آقا کا نام جس ایک نام نے ہزاروں ناموں کو عزتیں عطا کی ہے, وہ ایک نام جس کی شان یہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا گیا کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کل جب میدان محشر میں جب یوم حساب ہوگا, جب قیامت قائم ہوگی, جب آخرت کا دن ہوگا, تو قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. پھر فرمایا ایک ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے, برہنہ ہوں گے, جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے. جب صحابہ نے سنا عرض کرنے لگے, اے آقا, اے تاجدار مدینہ, جب صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پر آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا, میری اونٹنی پر میری شہزادی, میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا آئیں گی. وہ میدان قیامت میں, وہ یوم حساب میری اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گی. میرے آقا نے فرمایا میں نے تو معراج کی رات براق سے وعدہ کر لیا تھا. براق نے رو کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں, لیکن کل میدان محشر, کل قیامت میں بھی مجھ پر سوار ہو جانا. میرے آقا نے فرمایا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے, میں براق پر سوار ہو کے آؤں گا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت قائم ہو جائے گی, حضور تشریف لائیں گے براق پہ بیٹھ کر. میرے حضور نے فرمایا کہ اچھا یہیں پر میں آپ کو نام محمد کی فضیلت بتا رہا ہوں, مگر ایک بات سن لیجئے ٹھہر کے ذرا سا. 50,000 سال کا ایک دن ہے. کتنا؟ 50,000 سال. اللہ. اور 50,000 سال بہت کم نہیں ہوتے. جی. فرمایا گیا کئی ہزار سال تو بدحواسی اور پریشانی کے عالم میں نکل جائیں گے. بل لوگ بھاگ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے. باپ بیٹے سے نظریں چرا رہا ہے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے, بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے. کسی کو کسی کی نہیں, سب کو اپنی پڑی ہے, بس بھاگ رہے. سوا نیزے پہ سورج ہے. اے لوگو ابھی گرمی کا موسم ہے, ابھی سورج کی بلندی دیکھو کتنی ہے, سورج کتنی اونچائی پر ہے, مگر دن میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب غور کرو قیامت کے دن یہی سورج سوا نیزے پہ ہوگا, یوں بالکل سر پہ رکھا ہوگا. اس کی تپش اتنی زیادہ, زمین تانبے کی طرح تپ گئی ہوگی. لوگ اپنے پسینوں میں نہا رہے ہوں گے. کئی ہزار سال گزر جائیں گے. کئی ہزار سال کے بعد میں یہ پریشان تمام انسان, تمام امتیں اولین سے آخرین تک جب سب پریشان ہوں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے پروردگار, اے مولا, اے رب لم یزل ولا یزال, اب حساب کتاب شروع کر دے. اے اللہ, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, مالک دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. مولا حساب لینا شروع کر دے.
مگر ہیبت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا، ڈر اتنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈر اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے تو سوچیں گے کیا کریں، آج کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ ہم بچ جائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔ تو لوگوں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی آسانی سے حضرت آدم علیہ السلام مل جائیں گے، اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے۔ فرمایا گیا جب یہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 4 5 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، فرمایا گیا 500 سال لگیں گے، 500 سال کا زمانہ لگے گا حضرت آدم کو تلاش کرنے میں۔ 500 سال کے بعد میں حضرت آدم سے ملاقات ہوگی۔ 500 سال حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، عرض کریں گے آج کام بنا دیجئے، آج سفارشی بن جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت آدم کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، آپ فرمائیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح کے پاس پھر 500 سال میں یہ امتیں پہنچیں گی، آگے تمام انبیاء کو تلاش کرتی جائیں گی، جواب ایک ہی ملے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ 500 سال کا زمانہ لگے گا، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جواب پھر بھی یہی ہے اذهبوا الی غیری۔ اب سب مایوس ہوں گے تو پھر صدا ہوگی اے غم کے مارو گھبراتے کس لیے ہو، آج بروز قیامت تمہیں بخشوانے کے لیے وہ دیکھو آمنہ کا لال آ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ کا لخت جگر آ رہا ہے۔ وہ میدان محشر تو وہاں اللہ کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، کیا؟ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قم ادخل الجنہ، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا اے محمد اٹھو، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا گیا 1 نہیں 2 4 10 20 نہیں، پورے 70,000 لوگ اٹھیں گے۔ 70,000 اٹھنے کے بعد میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا تو نے اپنے محبوب محمد کو پکارا مگر یہ 70,000 کون چل پڑے؟ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ چل پڑے۔ اللہ تو نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میں سب جانتا ہوں، میں نے بے شک اپنے محبوب کو پکارا تھا، مگر یہ 70,000 جو چل پڑے یہ وہ ہیں جو میرے محبوب کے نام کا صدقہ کھاتے تھے، انہوں نے میرے حبیب کی محبت میں اپنے نام محمد رکھے تھے۔ اب یہ چل پڑے تو میری غیرت کو گوارا نہیں، میری رحیمی کو گوارا نہیں کہ جو میرے محبوب کے نام کا صدقہ کھانے والے جنت میں جا رہے ہو میں انہیں جنت میں جانے سے روک لوں۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے نام محمد کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وہ نام ہے میرے حضور کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے عرش کے پائے پہ نام دیکھا تھا محبوب خدا کا، میں نے جب جنت میں جنت کے درختوں کو دیکھا تھا تو درختوں کے پتوں پر نام تھا میرے آقا کا، جب جنت کے ستونوں کو دیکھا تو جنت کے ستونوں پہ نام میرے آقا کا، جہاں بھی نظر ڈالی نام محمد نظر آیا، جہاں بھی نظر ڈالی آقا کا نام احمد نظر آیا۔ تو پھر سوچنے لگے ہر جگہ وہ نام مجھے نظر آیا، اس سے پتہ لگ گیا وہ نام کسی بڑی عزت والی شخصیت کا ہے، وہ نام ان کا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں اے مولا میں تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش
پیش کرتا ہوں، اے مولا اپنے محبوب کے صدقے میری غلطی کو معاف کر دے۔ ادھر آقا کا وسیلہ پیش کیا، ادھر اللہ نے فوراً توبہ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، بے شک 300 سال تک رونے کے بعد میں جس غلطی کو اللہ نے، جس توبہ کو قبول نہیں کیا تھا اور معاف نہیں کیا تھا، ایک لمحے کے اندر جب آقا کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی ہے تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اور انسانوں کو مزاج دیا، میرے حبیب کے وسیلے کے ساتھ آؤ گے تو تمہیں میری بارگاہ میں مقبولیت ملے گی، میرے محبوب کو چھوڑ کر آؤ گے میری بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں ملنے والی۔ حالانکہ وہ خطائے اجتہادی تھی، وہ مشیت کا ایک معاملہ تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کام سے روکا جائے شیطان اس کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بندہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جانے لگتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، آج بھی تو یہی ہوتا ہے، جس سے روکا جائے لوگ اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔